الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ آیت کریمہ ہے. پچھلے اتوار کو میں سفر پر تھا، اس لیے اس مجلس میں حاضری نہیں ہو سکی. اس سے پہلے اسی آیت کریمہ کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرتا رہا ہوں، اور در حقیقت قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں چھوٹی چھوٹی آیتوں میں ایسے مضامین بیان فرما دیتے ہیں کہ اگر آدمی صرف انہی پر عمل کر لے تو دنیا و آخرت دونوں میں بیڑا پار ہو جائے. اور یہ آیت کریمہ بھی در حقیقت ایسی ہی ہے کہ اس میں انسان کی اصلاح کا اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کا ایک ایسا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اس کو آدمی سوچے سمجھے اور اس پر عمل کرے تو اس کی دنیا و آخرت کے لیے کافی ہے. مختصر الفاظ ہیں، مختصر جملے ہیں، اور ان پر فلاح کا وعدہ ہے. فلاح لعلکم تفلحون، یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. اور فلاح ایسی چیز ہے کہ جس کا اردو میں کوئی ترجمہ کرنا پورا ممکن نہیں ہے. فلاح کے معنی یہ ہے کہ آدمی کی کامیابیاں، اس کی دنیا و آخرت کی بھلائی، اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسانیاں، اور ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، وہ سب اس میں شامل ہیں. تو دو جملے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور ان تین کے اوپر وعدہ ہے فلاح کا. تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو
جو بنیادی کام کرنے کا ہے اور اپنی زندگی میں اپنانے کا ہے اور جس کا خیال ہر دم ہر لمحے اپنے دل میں رکھنا ہے، وہ تو اس کا پہلا جملہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو۔ یہ تقوی ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کام دیتی ہے اور آخرت میں بھی کام دیتی ہے۔ لیکن اس تقوی پیدا کرنے کے لیے راستہ جو بتایا اللہ تبارک و تعالی نے، ابھی میں نے اس کا صرف پہلا حصہ شروع کیا تھا، وہ یہ کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ ایک جملہ ہے۔ آگے دوسرا جملہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ، انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اس کی مزید تفصیل عرض کروں گا۔ لیکن پہلا جملہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب پہنچنے کا، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، ایسا وسیلہ تلاش کرو جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مفسرین نے وسیلے کے معنی کیے ہیں عمل صالح، نیک عمل۔ تو نیک عمل، ہر نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل ہو، نیک اعمال کی ایک طویل فہرست ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث میں، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی ایک بہت لمبی فہرست بیان فرمائی۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال صرف یہ ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے۔ لیکن نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، اور فرمایا کہ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، یا شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا شعبہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے کہ اس کے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ادنا عمل یا ایمان کا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی گندگی پڑی ہے، کوئی تکلیف جیسی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا دے۔ یہاں تک کہ حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اپنے شر سے دوسرے آدمیوں کو بچا لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے شر سے، کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا اہتمام کر لو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ عمل بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا او تصنع لاخرق، جو آدمی کوئی کام نہیں جانتا اس کی مدد کر دو اور اس کو وہ کام کرا دو۔ اناڑی ہے کوئی آدمی، وہ کام کوئی جانتا نہیں ہے، کرنا چاہتا ہے، تم اس کی مدد کر کے اس کو اس کا کام کرا دو۔ کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، اس سے ہو نہیں رہا، تم نے کہا لاؤ میں کر دیتا ہوں، تو یہ بھی عمل صالح ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کو صدقے سے تعبیر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بے شمار ایک طویل فہرست ہے نیک اعمال کی، ان میں سے ہر عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی وہ عمل کرتے ہوئے یہ اخلاص پیدا کر لے کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا، کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے جا رہا ہے، اس کی تم نے کوئی مدد کر دی، اس کو راستہ بتا دیا، کسی کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، یہ سب صدقہ ہے۔ ایک ایک عمل، نیک عمل کا ایک ایک جزیات، وہ سب صدقہ ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو
یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر کام کرنے کی، تو اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے مقام کی اور منصب کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہیں سے بھی تھوڑا سا مجھے موقع مل جائے کہ میں کسی کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں، تو بس وہی ایک اس کے لیے عمل صالح بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اب مجھے یاد آ گئی بات اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایسی ایسی باتیں فرما گئے کہ وقت پر یاد آ جاتی ہیں، الحمدللہ بڑی کام دیتی ہیں. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے منصب ہیں، عہدے ہیں، کوئی صدر بنا ہوا ہے، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی کسی ادارے کا صدر بنا ہوا ہے، کوئی ادارے کا ناظم بنا ہوا ہے، بڑے بڑے عہدے ہیں. ان عہدوں کا سب عہدے، جتنے بھی عہدے ہوں، کسی بھی ادارے میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، ان سب کا حال یہ ہے کہ ان کا حاصل کرنا اپنے اختیار میں نہیں. میں اگر چاہوں کہ میں صدر مملکت بن جاؤں یا وزیر اعظم بن جاؤں، میرے اختیار میں ہے؟ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اور ہزار لوگ جد و جہد کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کیا کچھ الیکشن بازی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کے کہیں آدمی کو وزیر اعظم بنتا ہے کوئی، اور پھر بھی نہیں بن پاتا، محنت کر کر کے بھی نہیں بن پاتا. بن بھی گیا تو لوگ حسد کرتے ہیں، دیکھو یہ بڑھ گیا اور میں پیچھے رہ گیا. پھر ہزار اس کے راستے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو اتارو، میں چڑھوں اس کی جگہ. دیکھ لو ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ وزیر اعظم بن گیا، وہ تو اس فکر میں ہے کہ میری اپنی کرسی بچاؤں کسی طرح، ہر وقت زلزلے میں ہے، اور کسی وقت بھی وہ کرسی نکل سکتی ہے. دوسرا اس فکر میں ہے کہ اس کی ٹانگ کھینچوں اور اس کے اندر سے کرسی نکالوں اور خود بچا کے بیٹھ جاؤں. تو ایک طرف حسد کرنے والے حسد کر رہے ہیں، یہ اپنی کرسی بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے دن رات، اور یہ فکر ہے کہ کہیں نکل نہ جاؤں، اور دوسرے اس کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہے. تو یہ جتنے بھی عہدے منصب ہیں دنیا کے، جن کے لیے لوگ لڑتے ہیں، جن کے لیے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، وہ سارے ایسے ہیں، نہ اپنے اختیار میں ہے حاصل کرنا، نہ بچانا اپنے اختیار میں ہے. اور حسد لوگوں کا الگ، کہ یہ بڑھ گیا میں رہ گیا. تو یہ سارے مناصب کا یہ حال ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے. فرماتے تھے کہ میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جو اپنے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں ہے، ہر ایک آدمی کے اختیار میں ہے کہ وہ منصب حاصل کر لے. اور وہ منصب ایسا ہے کہ اپنے اختیار میں ہے، اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کر لو تو کوئی حسد بھی نہیں کرے گا اس کے اوپر، اور نہ کوئی تمہیں وہاں سے اتارنے کی کوشش کرے گا، اور نہ اتار سکے گا اس منصب سے. وہ ایسا منصب بتاتا ہوں تمہیں. وہ منصب کیا ہے کہ خادم بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ خادم بن جاؤ. کہو کہ میں تو خادم ہوں، سارے انسانوں کا خادم ہوں، اپنے گھر والوں کا خادم ہوں، میں اپنے سارے تعلق والوں کا، دوست احباب کا، سب کا خادم ہوں، خدمت کروں. یہ خدمت کا منصب ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی الیکشن لڑنا نہیں پڑے گا کہ تم الیکشن میں کھڑے ہو اور تمہیں لوگ ووٹ دیں اور تم لوگوں سے ووٹوں کی بھیک مانگو اور پھر جا کر تمہیں خادم کا منصب نصیب ہو.
کوئی الیکشن لڑنا نہیں پڑتا، کوئی درخواست دینے نہیں پڑتی، کسی آدمی کی منظوری بھی درکار نہیں ہے کہ بھئی فلاں منظور کرے گا تو خادم بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. بس تم خود بن گئے اور خدمت کا کام شروع کر دیا. خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، وہ اپنے ذمے اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کر لو. اور اگر جب تم اس منصب پر فائز ہو گئے تو کوئی نہ حسد کرے گا نہ تمہیں وہاں سے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرے گا. خادم بن جاؤ اور ساری زندگی اپنی خدمت کے اوپر وقف کر دو. میں تو خادم ہوں، میں خدمت کرنے والا ہوں. خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں، خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. جو استاد ہے پڑھا رہا ہے طالب علم کو، وہ ہے تو استاد، لیکن اگر وہ سمجھے کہ میں در حقیقت خادم ہوں، خدمت کر رہا ہوں اپنے طلباء کی جو میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کا خادم ہوں، تو خدمت کرے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سبق پڑھا رہے تھے. اس استاد ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، قطب الارشاد ہیں، محدث کبیر ہیں، اور سارے سیاہ ستہ اکٹھے پڑھایا کرتے تھے گنگو کے اندر. تو ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے، بارش آ گئی. بارش آ گئی تو لوگ بارش سے بچنے کے لیے باہر جانے لگے. جوتے پڑے ہوئے، جوتے اتار کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو دوسرے طلباء کے جوتے خود اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. دوسرے طلباء کے جوتے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ بھئی میں تو خادم ہوں، پہلے پڑھانے کی خدمت انجام دے رہا تھا، اب اگر جوتے اٹھانے کی خدمت انجام دے دوں تو کیا ہے؟ وہ بھی خدمت اور یہ بھی خدمت، تو میں خدمت انجام دے رہا ہوں. تو اپنے طلباء کی، اپنے چھوٹوں کی بھی خدمت. ہاں، بعض اوقات ایک استاد کو یا کسی بڑے کو اپنے چھوٹوں کی تربیت کے لیے کبھی کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پڑ جاتی ہے، اور کبھی اس کو سمجھانا بھی پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی سزا بھی دینی پڑ جاتی ہے. لیکن اس سزا کو بھی یہ سمجھے کہ میں خدمت کر رہا ہوں، میں خدمت کر رہا ہوں. یہ سزا جو دے رہا ہوں یہ در حقیقت خدمت کر رہا ہوں کہ تاکہ اس کو ایک برائی سے نکال لو. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ جب میں کسی اپنے متعلقین میں سے کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں یا مواخذہ کر رہا ہوتا ہوں اس کا، تو اس وقت بھی الحمدللہ دو باتیں ذہن میں ہوتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ حضرت کے ہاں بڑا خانقاہ کے اندر بہت بڑا نظام تھا، اور اسی نظام کے تحت سب کو رہنا ہوتا تھا. اس کے قواعد و ضوابط تھے، قواعد و ضوابط مقرر کر رکھے تھے. ایسے قواعد و ضوابط مقرر کر رکھے تھے جس میں لوگوں کو بھی سہولت ہو، خود اپنے کو بھی سہولت ہو، اور تربیت بھی ہو ساتھ ساتھ. اب اگر کوئی ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا تھا تو بعض اوقات حضرت اس کو تنبیہ بھی فرماتے تھے. لیکن یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تنبیہ کرتا ہوں کسی کو اور کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں، این ڈانٹنے کے دوران بھی دو باتوں سے کبھی دل الحمدللہ خالی نہیں ہوتا. کیا؟ ایک یہ کہ میری مثال اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ شہزادہ ہے، میں جلاد ہوں. فرض کرو کہ ایک بڑا شہزادہ ہے اور اس کی کسی غلطی پر بادشاہ نے اس کو سزا دینے کے لیے جلاد کو کہا کہ کچھ سزا دو. تو جلاد مجبور ہے، جلاد یعنی سزا دینے والا، وہ تو نوکر ہے نا بادشاہ کا، تو وہ مجبور ہے کہ اپنے جس کو کہا ہے اس کو سزا دے. دیکھ لو آج سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے. شہزادے، بڑے بڑے شہزادے کیا ہیں؟ گرفتار ہیں. گرفتار کون کر رہا ہے؟ معمولی سپاہی
لیکن اس لیے کر رہا ہے کہ میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے، تو اس کی تعمیل کی خاطر شہزادے کو میں گرفتار، اس کو اگر ہتھکڑی بھی پہنا رہا ہوں یا اس کو گرفتار بھی کر رہا ہوں تو اپنے بادشاہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ وہ جانتا ہے اس وقت بھی کہ یہ شہزادہ ہے، میں سپاہی ہوں، اس کا درجہ مجھ سے بہت بلند ہے، اور میں جلاد ہوں یا میں سپاہی ہوں جو شہزادے کو سزا دے رہا ہوں اپنے بادشاہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جب میں کسی اپنے چھوٹے کو، اپنے مریدوں میں سے کسی کو، اپنے شاگرد کو اگر کوئی سزا دیتا ہوں تو الحمدللہ دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میں تو خادم ہوں اور یہ شہزادہ ہے، لیکن چونکہ میرے مالک کا، میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ اس کو سزا دو، تو اس لیے سزا دے رہا ہوں۔ جس طرح بادشاہ کے حکم پر جلاد ایک شہزادے کو سزا دے رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بادشاہ کے حکم پر اس شہزادے کو سزا دے رہا ہوں۔ اس کو پھر بھی شہزادہ سمجھتا ہوں، اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اپنے سے بہتر منصب والا سمجھتا ہوں کہ یہ شہزادہ ہے، میں خادم ہوں۔ ایک تو یہ بات فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی چھوٹے کو سزا دوں، کسی کے اوپر غصہ کروں، ڈانٹ ڈپٹ کروں، اس کو تنبیہ کروں، ہر موقع پر ایک تصور تو یہ ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے، میں خادم ہوں، اور دوسرا تصور یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تو اس طرح کا مواخذہ کر رہا ہوں، آپ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ آپ کی بارگاہ میں اگر میری حاضری ہو جائے اور میری غلطیوں پر آپ اس طرح کا مواخذہ مجھ سے نہ فرمائیے گا۔ تو دو باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تم نے یہ حرکت کی، کیوں کیا؟ تم نے ناجائز کام کیا، تم نے ضابطے کے خلاف کیا، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں تہذیب سیکھنی چاہیے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں شہزادے کو ڈانٹ رہا ہوں، اور دل میں یہ آ رہا ہے کہ یا اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائیے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو خادم تصور کر رہے ہیں، خادم تصور کر رہے ہیں۔ میں نے جب پہلی میری بیعت حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، جو کچھ ہے انہی کا فیض ہے۔ لیکن جب حضرت کی وفات ہو گئی تو خیال ہوا کہ اب کسی اور بزرگ سے اصلاح کا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ تو میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو جلال آباد میں تھے، ہندوستان میں تھے، ان کی خدمت میں عریضہ لکھا، اور لکھا کہ حضرت والا کی وفات کے بعد میں اپنے آپ کو اصلاح کا محتاج پاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تعلق، اصلاحی تعلق قائم کروں، تو آپ اس کی اجازت دے دیں۔ تو حضرت نے ایک جملہ لکھا اس کے جواب میں، وہ مجھے آج تک سینے پہ لکھا ہوا ہے۔ جواب یہ لکھا کہ بندہ تو خادم ہے جو چاہے استقامت کے ساتھ خدمت لے۔ بندہ تو خادم ہے جو چاہے استقامت کے ساتھ خدمت لے۔ یعنی ایک طرف تو یہ فرمایا میں خدمت کے لیے تو بیٹھا ہوں، میں خدمت کروں گا، یعنی اپنے شیخ جو اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اس کو کیا نام دیا؟ خدمت، میں خدمت کروں گا۔ اور دوسری طرف مجھے یہ سبق دے دیا کہ میں تو خدمت کے تیار ہوں، لیکن تم استقامت کے ساتھ خدمت لو۔ استقامت کے ساتھ یعنی یہ نہیں کہ آج خط لکھ دیا اور پھر غائب ہو گئے، آج تم نے ہم سے کہہ دیا کہ میں خدمت لینا چاہتا ہوں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، اور پھر غائب ہو گئے اور مہینوں تک خبر ہی نہیں ہے، نہ اپنا حال بتاتے ہو، نہ کوئی مشورہ لیتے ہو، نہ کوئی۔ تو اس طرح تو خدمت ہو نہیں سکتی۔ بندہ تو خادم ہے جو چاہے
استقامت کے ساتھ خدمت لیں. تو سبق بھی دے دیا، اور کیا کیا سبق دے دیا اس دو جملے میں. ایک سبق یہ دے دیا کہ جس طرح میں اپنے مسترشدین، اپنے مریدوں کے لیے اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں، تو تم کس شمار قطار میں ہو؟ تم بھی اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے تعلق رکھنے والوں کا اپنے آپ کو کیا سمجھو؟ خادم سمجھو. دوسرا یہ کہ جب خدمت لے رہے ہو مجھ سے تو پھر استقامت کے ساتھ لو، یہ نہ ہو کہ گنڈے دار تمہارے یہ اصلاحی تعلق گنڈے دار ہو جائے کہ آج حاضر ہو کل کو غائب ہو، اور مدتوں تک خبر نہیں ہے کہ کس حال میں ہو کس حال میں نہیں ہو، کیا حالات تمہارے اوپر گزر رہے ہیں. تو ان دو جملوں میں اتنا بڑا سبق دے دیا. ہمارے جتنے بزرگ ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیوخت کے کتنے بڑے مقام پر پہنچایا ہو اور کتنے لاکھوں ہزاروں مریدین بنے ہوں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خادم سمجھتا تھا کہ میں خادم ہوں، خدمت گزار ہوں. اور خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں، لیکن جس وقت جیسا موقع آ جائے خدمت ویسی کر لیں. مجھے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا رہتا ہے، بات کہیں اور جانا چاہ رہی تھی لیکن یہ بھی بڑی مفید بات آ گئی ذہن میں. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے تعلق تھا. اللہ اکبر. سب سے پہلے بیعت ہوئے تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت کی وفات کے بعد پھر تعلق قائم کیا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی دونوں نے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا. تو میرے دادا، جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، ہمارے دادا کے نام پر ہے، تو وہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب خیال ظاہر کیا حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا، تو ہمارے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود لے کر تھانہ بھون تشریف لے گئے، اور جا کر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت قدس سرہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت، میں اصلاح کے لیے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں کمزور بہت ہوں، اور کمزور بہت ہوں، زیادہ مشقت اور محنت برداشت نہیں کر پاتا. اس مفہوم کی بات عرض کی. تو حضرت نے فرمایا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا دین صرف اقویاء کے لیے ہے، طاقتور لوگوں کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے نہیں ہے؟ دین تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنایا ہے، کوئی طاقتور ہو تو اس کے لیے بھی ہے، اور جو کوئی کمزور ہو اس کے لیے بھی ہے. ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے جس میں قوت خرچ ہونے کی ضرورت ہی نہیں، قوت اور طاقت کی، ایسا طریقہ بتائیں گے. تو پہلے ہی دن حضرت نے ایک بہت بڑا بوجھ دل سے اتار دیا. پھر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا تعلق ہوا کہ ہر وقت حضرت حکیم الامت کی باتیں سننا، حضرت کی باتوں پر عمل کرنا، خط و کتابت، اور حضرت کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو میرے استاد حضرت مولانا اکبر علی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ جو مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، انہوں نے نقشہ کھینچ کر بتایا کہ اس طرح مبہوت ہو کر حضرت کی باتیں سنا کرتے تھے جیسے، اور ذرا سی کوئی بات حضرت نے فرمائی تو اس سے اچھل جایا کرتے تھے، اتنے محویت کے ساتھ حضرت کے ساتھ.
رمضان اکثر و بیشتر سارا وہیں گزارتے تھے حضرت کی خانقاہ میں. تو ان کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ حضرت دیوبند سے روانہ ہوئے تھانہ بھون حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کی صحبت اٹھانے کے لیے، اور بکثرت ایسا کرتے تھے کہ اپنے اہل و عیال سمیت جا کر تھانہ بھون رہتے تھے. ہمارے جو بڑے بھائی بہن ہیں الحمدللہ اسی کی وجہ سے ان کو حضرت سے تعلق اور بیعت کا بھی شرف حاصل ہوا، اور ایسا بھی ہوا کہ حضرت نے خود اپنے مکان کے اندر والد صاحب کو اور ہمارے بہن بھائیوں کو ٹھہرایا اپنے مکان کے ایک حصے میں. تو ایک مرتبہ تھانہ بھون پہنچے اکیلے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو تھانہ بھون کا جو اسٹیشن تھا چھوٹا سا اسٹیشن تھا، اور وہ چھوٹا سا اسٹیشن بھی دعاؤں سے بنا تھا. یعنی تھانہ بھون میں کوئی اسٹیشن تھا نہیں حقیقت میں، بلکہ اس کے قریب میں ایک بستی تھی جلال آباد، وہاں پر اسٹیشن ہوا کرتا تھا، یہاں اسٹیشن ہی نہیں تھا. تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کی مجلس میں یہ طریقہ تھا، ہر روز عصر کے بعد ختم خواجگان ہوا کرتا تھا. ختم خواجگان جو یہاں بھی ہمارے یہاں بھی حضرت عبدالرؤف صاحب کافی دنوں تک کراتے رہے، وہ ہوا کرتا تھا. اور ختم خواجگان کے بعد دعائیں ہوتی تھیں. ان دعاؤں میں بھی عجیب عجیب تاثیر ہوئی ہے. ایک مرتبہ ختم خواجگان کے موقع پر یہ دعا کرائی گئی، جو وہاں تھانہ بھون کی مسجد میں جو کنواں تھا وہ کھارا تھا، پانی کھارا تھا اس کا. تو ختم خواجگان میں جو بہت ساری دعائیں کرائی جاتی تھی، ایک دعا یہ بھی کرائی جاتی تھی کہ اللہ ہمارے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیجئے، یہ کھارا پانی ہے اللہ یہ میٹھا کر دیجئے. کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا سے وہ میٹھا ہو گیا، وہ کنویں کا پانی کھارا پانی میٹھا ہو گیا. ایک مرتبہ اسی ختم خواجگان کے دوران یہ دعا فرمائی گئی کہ یا اللہ لوگ ہمارے خانقاہ میں آتے ہیں تھانہ بھون میں، ان کو جلال آباد کے اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے، وہاں سے فاصلہ ہوتا ہے، یا اللہ تھانہ بھون میں اسٹیشن بنا دیجیے. تو کچھ دنوں کے بعد اسٹیشن بن گیا وہاں پر. تو وہ اسٹیشن کے اوپر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اترے رات کے وقت میں، تنہا تھے، رات کے وقت میں اترے. اتفاق سے اسی وقت ایک کوئی بہت بڑا خاندان تھا، کوئی خاندان تھا، کوئی صاحب تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، وہ بھی تھانہ بھون کے اسٹیشن پہ اترے. ان کا مقصد بھی خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں جانا تھا، رات کا وقت تھا. اب ان کے ساتھ سامان تھا، بکسا تھا، بکسے وکسے تھے کچھ. اس زمانے میں بستر بند بھی ہوا کرتے تھے، لوگ بستر بند لے کے چلا کرتے تھے، بکسا بستر بند وغیرہ. تو انہوں نے وہاں اسٹیشن کے اوپر عام طور سے سامان اٹھانے کے لیے قلی ہوا کرتے ہیں، تو انہوں نے آواز لگانی شروع کی، قلی قلی قلی، کوئی قلی ملے. اب وہ رات کا وقت تھا، چھوٹا سا اسٹیشن، اس پہ کوئی قلی موجود نہیں تھا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا یہ منظر کہ یہ بیچارے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے ہیں، سامان بھی ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، قلی مل نہیں رہا. تو جا کے اپنے سر کے اوپر اس طرح وہ امامہ جو تھا اس کو اس طرح باندھا جیسے قلی لوگ باندھتے ہیں، اور جا کر ان سے کہا جی کیا کام ہے، قلی چاہیے. انہوں نے کہا تو فرمائیے کیا کام ہے. کہا کہ یہ سامان اٹھانا ہے. کہ کہاں لے جانا ہے؟ کہ خانقاہ میں. تو ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں. کتنے پیسے لوگے؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا جو دل میں آئے دے دینا. اور رکھ کے ان کا جو بکسا ہے وہ سر پہ رکھا اور کوئی اور چیز ہاتھ میں پکڑی. حالانکہ حضرت والد صاحب تو نہیں وہ نظار بزرگ تھے، کوئی بہت زیادہ قوی طاقتور نہیں تھے، لیکن سر پہ رکھا اور اس کا بکسا اور کچھ اور سامان جو بھی کچھ تھا وہ لے کے روانہ ہو گئے. تو وہ انہوں نے اطمینان سے رکھوا دیا کہ قلی ہے، اس کو سر پہ رکھوا دیا.
اب کس طرح پہنچے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تک کہ خانقاہ کے دروازے پر جب پہنچ گئے سامان رکھ دیا اور سامان رکھ کے غائب ہو گئے. وہ جب تاکہ پیسے ویسے دینے کی نوبت نہ آئے، غائب ہو گئے. اگلے دن وہی صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت رات تو کچھ آپ کی کرامت ظاہر ہوئی اور کوئی فرشتہ کہیں سے آ گیا. کیا بات ہوئی؟ کہ جی میں وہاں پر قلی قلی آواز لگا رہا تھا تو وہاں ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سامان اٹھاؤں گا. وہ سامان اٹھا کے لے گئے اور غائب ہو گئے. پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے، میں پیسے بھی نہیں دے سکا ہوں. اب یہ والد صاحب بیٹھے سن رہے ہیں. نہ اس کا راز ان پر کھلا جن کا سامان اٹھایا تھا، ان کو بتا دیا ہو کہ بھئی میں تھا وہ، نہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. صرف حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا اور کسی کو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو کیا سمجھا تھا؟ خادم. تو خادم خدمت کے جو طریقے بھی کہیں سے میسر آ جائیں تو وہ اختیار کرتا ہے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. عجیب و غریب حالات ہیں ان کے. میرا دل چاہتا ہے کوئی ان کی مکمل سوانح لکھے. عجیب حالات کے بزرگ تھے. وہ اسی طرح ایک مرتبہ آ رہے تھے پیدل کسی دوسرے شہر سے. راستے میں دیکھا ایک بڑے میاں بیچارے سامان اٹھائے ہوئے اور چل رہے ہیں، بہت دقت مشقت سے، چلا نہیں جا رہا. تو مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے. پوچھے بھائی آپ کو اٹھانے میں مشقت ہو رہی ہے، میں کچھ مدد کر دوں، میں اٹھا لوں گا سامان. انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اٹھا لو. تو سامان اٹھا لیا سر پہ رکھ کے. چلتے رہے. راستے میں پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی کاندھلا جا رہا ہوں. تو کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہ وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں کاندھلا میں، مولانا مظفر حسین صاحب، ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ جانتے ہو ان کو، مولانا مظفر حسین کاندھلوی کو؟ کہ ہاں جانتا ہوں. کہ سنا ہے بڑے بزرگ آدمی ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں نماز تو پڑھ لے. میں جانتا ہوں نماز تو پڑھے. اور یہ کہہ کر سامان اٹھا کے اور چلتے رہے. یہاں تک کہ جب کاندھلا شہر میں داخل ہوئے تو لوگ سب جانتے تھے حضرت کو. دیکھا سر پہ سامان رکھا ہوا ہے تو لوگ دوڑے تو کہ کسی طرح وہ سامان جو ہے حضرت کا وہ خود اٹھائیں. تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا. تب اس بیچارے کو پتہ چلا. اس نے کہا جی غضب ہو گیا، میں تو ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا اور انہوں نے خود ہی اپنا سامان اٹھا کے، میرا سامان اٹھا کے میری خدمت کر ڈالی. یہ ہمارے بزرگ تھے جن کا ہم نام لیوا ہیں بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کے جذبہ خدمت کا کوئی حصہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی عطا فرما دے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ جو لوگ شیخ الہند کہتے ہیں وہ حضرت کے رتبے کو انہوں نے بہت کم کر دیا. حقیقت میں تو ان کو کہنا چاہیے شیخ العربی والعجم، عرب و عجم کے شیخ. تو وہ ایسے بزرگ تھے. تو وہاں ایک رامپور میں غالباً ایک عالم تھے مولانا نہیں اجمیر میں تھے غالباً، مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے عالم تھے، پڑھاتے تھے، درس دیا کرتے تھے. تو ان کا انہوں نے حضرت کی شہرت سنی تھی
تو خیال ہوا کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں، حضرت کی صحبت سے مستفید ہوں. تو وہاں سے سفر کر کے دیوبند پہنچے. دیوبند پہنچے. اچھا، وہ جو جس مدرسے میں تھے یا جس ماحول میں تھے اس میں علماء کی ایک شان ہوتی تھی. ذرا جبہ پہنے ہوئے ہیں، کچھ امامہ لگایا ہوا ہے، کچھ جبہ قبہ ہے. شان و شوکت کے ساتھ علماء رہا کرتے تھے. یہ بھی بڑی شان شوکت والے تھے، لیکن حضرت شیخ الہند کی خدمت میں. تو لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے کہ بھئی مولانا محمود حسن صاحب کس جگہ رہتے ہیں، تلاش کرتے کرتے حضرت مولانا محمود حسن صاحب کے گھر پر پہنچے. تو وہاں دستک دی. دوپہر کا وقت تھا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بہت سادہ رہتے تھے. کپڑے کی چھوٹی سی ٹوپی اور اتفاق سے اس وقت لنگی پہنے ہوئے تھے، اور کپڑا معمولی کرتا اور لنگی. وہ باہر آئے تو یہ مولانا معین الدین صاحب یہ سمجھے کہ یہ کوئی خادم ہے، یعنی گھر کا کوئی کام کرنے والا ہے. تو ان سے کہا کہ بھئی میں مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا تشریف لائیے تشریف لائیے. اندر لے گئے، وہاں لے جا کر بٹھایا. بٹھا کر کہا کہ اس نے کہا بھئی میں مولانا کے اطلاع کروا دو کہ میں ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ ابھی آپ تشریف رکھیے، ابھی تھکے ہوئے آ رہے ہیں، اب دور گرمی کا موسم ہے، پنکھا ونکھا جلا ان کو. تو کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لے آئے کہ آپ دور سے آ رہے ہیں، کچھ کھانا کھا لیجیے. انہوں نے کہا بھائی میں کھانا کھانے نہیں آیا ہوں، میں نے مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہ جی ابھی ملاقات ہو جائے گی آپ کی. اور پھر جا کے پانی دیا اور اچھی طریقے سے خاطر تواضع کی. وہ پھر ڈانٹنے لگے. تم سے اتنی مرتبہ کہا کہ میں تم سے ملنے نہیں آیا، میں تمہارے کھانا کھانے نہیں آیا، میں تمہارا پانی پینے نہیں آیا، میں مولانا محمود حسن صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ یہاں مولانا تو کوئی نہیں ہے، محمود بندئی کا نام ہے، محمود بندئی کا نام ہے. تو کھل گئی کہ شیخ الہند کیا چیز ہے، کس مقام پر ہے. یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ خادم. یہ وہ منصب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا فرما دے اپنی رحمت سے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. تو یہ خدمت کیا ہے؟ خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا عظیم وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا، کہ آدمی مخلوق کی خدمت میں لگا رہے. معمولی چیز نہیں ہے. ہم نے دین کو چند عبادات جو ظاہری عبادات ہیں ان کی حد تک محدود کر رکھا ہے کہ بس اسی سے ہوگا. لیکن ہمارے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ تسبیح و سجادہ و دلق نیس، طریقت بجز خدمت خلق نیس. کہ طریقت اور تصوف یہ محض تسبیح پڑھنے سے اور مصلی بچھانے سے اور گدڑی کا لباس پہننے سے تصوف حاصل نہیں ہوتا. تسبیح و سجادہ و دلق نیس، طریقت بجز خدمت خلق نیس. طریقت جو ہے وہ مخلوق کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے، مخلوق کی خدمت سے طریق حاصل ہو. مخلوق کی محبت دل میں ہو، محبوب مخلوق کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت دل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہو. چاہے گناہگار نظر آ رہے ہوں دیکھنے میں لوگ، لیکن گناہ سے نفرت ہو، اس گناہگار کی ذات سے نفرت نہ ہو، اس سے اس کے لیے محبت کے جذبات ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. میں ان کے مزار پر بھی حاضر ہوا ہوں بغداد میں.
بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے۔ اب مجھے تھوڑا سا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو حضرت سری سقطی کا ہے یا جنید بغدادی کا، ان دونوں میں سے کسی کا ہے، رحمہ اللہ تعالی، کہ ایک مرتبہ بغداد جو ہے نا وہ دریائے دجلہ کے دونوں طرف آباد ہے۔ دریائے دجلہ بہت بڑا دریا ہے، اور اس کے ایک حصہ بغداد کا ایک کنارے پر ہے، دوسرا حصہ دوسرے کنارے پر ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے معتقدین کے ساتھ دریا کے کنارے ہوا خوری کے لیے جا رہے تھے، ہوا خوری کے لیے جا رہے تھے، کچھ مریدین بھی ساتھ تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ صوفیوں کے اور اولیاء اللہ کے سادہ سنت کے مطابق لباس میں تھے۔ اب بغداد جو ہے وہ بڑا تمدن تہذیب کا مرکز بن چکا تھا، اور اس میں ہر طرح کی دنیا میں لوگ تھے۔ تو ایک کشتی جا رہی تھی قریب میں، کشتی میں کچھ نوجوان آزاد قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان قسم کے تفریح بنا رہے تھے، پکنک بنا رہے تھے دریا کے اندر۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور گانا بجانا ہو رہا تھا۔ اچھا، گانا بجانا تو ہو ہی رہا تھا، سامنے دیکھا کچھ مولوی ملا قسم کے لوگ جا رہے ہیں، تو ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان بزرگ کا، اور ان بزرگ کے ساتھ جو ان کے مریدین تھے۔ تو وہ جیسے کہ ایسے اوباش قسم کے نوجوان ہوتے ہیں، تو وہ اگر سامنے کوئی مولوی ملا آ جائے تو اس کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب بلا بتاؤ، اتنا بڑا ولی اللہ جس کے چار دانگ عالم میں شہرت، اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، خود فسق و فجور میں مبتلا ہیں اور اللہ والے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو حضرت کے ساتھ جو ان کے مریدین تھے، انہوں نے کہا حضرت ان کے حق میں بد دعا فرما دیجئے، یہ کمبخت ایسے لوگ ہیں کہ ایک تو فسق و فجور میں خود مبتلا ہے، دوسرے جو اللہ والے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، بد دعا فرما دیجئے ان کے لیے۔ تو حضرت رکے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ آپ نے ان نوجوانوں کو جس طرح دنیا کے اندر خوشیاں عطا فرمائی ہیں، آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ جس طرح آپ نے ان کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائی۔ تو ساتھی کہنے لگے حضرت آپ نے ان کے حق میں تو دعا کر دی، میں کہ ہم کہہ رہے تھے بد دعا کریں ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ کے بندو، اگر ان کو آخرت میں خوشیاں ملیں تو تمہارا کیا نقصان ہے، اور خوشیاں اسی وقت ملیں گی جب یہ اپنے فسق و فجور سے تائب ہو جائیں گے۔ تو میں تو در حقیقت ان کی لیے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ان کو یہاں خوشیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کی توفیق عطا ہوگی تو پھر ان کو وہاں کی خوشیاں بھی نصیب ہوں گی۔ یہ ہیں اللہ والے، طریقت بجز خدمت خلق نیس۔ تو اس مخلوق کے ساتھ جو فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ بھی ذات سے ان کی نفرت نہیں ہے، ان کی ہمدردی ہے، ان کا خیال ہے، ان کی محبت ہے۔ جیسے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ فرماتے تھے کہ یعنی کتنا دل کوڑتا تھا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں پر جو آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ اتنا دکھ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ فرماتے کہ میں کسی طرح دل چاہتا ہے کہ ان کی کولیاں بھر بھر کے یہ آگ میں جا رہے ہیں، یہ جہنم میں جا رہے ہیں،
میں کس طرح ان کی کولیاں بھر بھر کے ان کو جہنم سے نکال لوں. تو یہ محبت، یہ خدمت کہ یہ کسی طرح اپنے اس جنجال سے نجات پا جائے. تو خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا جس طرح بھی ممکن ہو. تو میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا راستہ کیا ہے؟ خدمت خلق، خادم بن جانا. خادم بن جانا، جتنی خدمت کسی کی کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل کس وقت کے مقبول ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے نوازتے ہیں. ہمارے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں آپ نے چرائیں، بکریاں آپ نے چرائیں، تجارت آپ نے کی. جب خندق کھود رہی تھی تو جتنے علاقے کی کھدائی صحابہ کرام کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. ورنہ کیا بعید تھا، کیا مشکل تھا کہ آپ بیٹھ جاتے بھئی کھودو. لیکن آپ خود دوسروں کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ بطن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے. تو خدمت کس کی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں، ازواج مطہرات اپنی جان چھڑکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، فداکار تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن گھر میں جب تشریف لے جاتے تھے تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کا کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، کپڑے خود دھو رہے ہیں، بکری کا دودھ خود دھو رہے ہیں، کپڑے اپنے خود صاف کر رہے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پوچھنے والے نے غالباً اس خیال سے پوچھا ہوگا کہ وہاں کچھ عبادت بہت زیادہ کرتے ہوں گے. لیکن جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کان یکون فی محنت اہلہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام میں لگے رہتے تھے. اب ازواج مطہرات جو جان چھڑکنے والی ہیں صحابہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ان کے اگر وہ گھر میں جا کے بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر وہ ان سے کہتے ہوئے کرو کام، تم گھر کا کام تمہارے ذمہ ہے، صحابہ ازواج مطہرات کو قطعاً ناگوار نہ ہوتا. لیکن سکھا دیا امت کو کہ میری سنت یہ ہے کہ تم گھر کے کام میں بھی حصہ لو. ذرا سب ہم گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں اپنے کہ ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے. میرے ایک ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. ساتھی تھے، ایک سبق ہمارا ساتھ ہوتا تھا. تو وہ شادی شدہ تھے، میں تو بچپن کا زمانہ تھا، وہ شادی شدہ تھے. ایک دن وہ کہنے لگے میں جب گھر جاتا ہوں تو سب کے جتنے بیوی بچے ہیں ان سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سب وہ بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کسی کی مجال نہیں ہوتی مجھ سے آ کے کوئی بات کرے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے خاندان کا سربراہ ہوں، تو اس واسطے بیوی جو ہے وہ بھی ایک دم سے جا کر خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے اور ہو جائے. تو میں چونکہ بے تکلفی تھی، ساتھی تھے، تو میں نے کہا تم گھر میں شوہر بن کے اور باپ بن کے جاتے ہو یا بھیڑیے بن کے جاتے ہو کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سب جو ہے خوفزدہ ہو جاتے ہیں تمہارے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ تھا کہ جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہے تھے. یہ سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے، اگر آدمی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے یہ کام کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا
اور ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سنت حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے راستے بے شمار ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یہ وسیلہ تلاش کرنے کی ایک طویل فہرست ہے، اور ان چیزوں کی فہرست بھی ہے جن کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا۔ کوئی جا کر اگر اپنے گھر میں برتن دھو لے، کیا سمجھے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں؟ کوئی اپنے گھر میں جا کر اپنا کپڑا دھو لے، سمجھے گا کہ عبادت کر رہا ہوں؟ لیکن اگر دماغ میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا جذبہ ہے تو یہ کام آگے بڑھ کے کرے گا کہ میں یہ کام کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا ثواب ملے گا اور اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جتنا سنت سے قریب ہوگے اتنا ہی اللہ سے قریب ہوگا، جتنا سنت سے قریب ہوگے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، جتنا قرب حاصل ہوگا اتنا ہی تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوگا، جتنا تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہذا جو وسیلہ بھی مل رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو کرتے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات دل میں بٹھا دے، ہم کیا ہیں؟ خادم۔ مخدومیت کا تصور دل سے نکال دو کہ میں کسی کا مخدوم ہوں، تصور یہ بناؤ کہ میں خادم ہوں، اپنی اولاد کا خادم ہوں، اپنے بیوی کا خادم ہوں، اپنے دوستوں کا خادم ہوں، اپنے استادوں کا خادم ہوں، اپنے شاگردوں کا خادم ہوں۔ خادمیت اختیار کر لو، اور یہ خادمیت انشاءاللہ رفتہ رفتہ اتباع سنت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک پہنچنے کا وسیلہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا لیکن یہ ضرورت کی بات بھی بہت اہم ہے، ضرورت کی بات بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما۔ اے اللہ مضبوط تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام سارا اس وقت فتنوں میں گھرا ہوا ہے، اپنی رحمت سے ان کو اس فتنوں سے نکال دے۔ یا اللہ دشمنوں کے سازشوں کو ناکام بنا دے۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔